اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی الہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد محمد و آل محمد کا محب بنایا۔ خوب سامعین محترم، آج میں پھر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ پنجاب کے خطیب ہیں آصف علوی صاحب ان کا نام ہے، آپ نے ان کا نام یقیناً سنا ہوا ہوگا۔ تو وہ شیعہ کے بنیادی عقیدے کی نفی کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور وہ بھی ممبر حسینی پہ اور شیعہ مجمع میں کھڑے ہو کے اس طرح کی اس نے ایک جو بنیادی عقیدہ ہے شیعہ کا، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس پہ سب علماء کا اجماع ہے، اس چیز کی وہ نفی کرتا ہے اور لوگ اٹھ کے اس کو داد دے رہے ہیں۔ تو آپ ذرا پہلے یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ اتنا جملہ کہنا تھا یا مولا امیر المومنین مسکرائے، زیر لب مسکرائے۔ مسکرانے کے بعد امیر المومنین نے اپنی ابا کو کھولا، اپنے دونوں ہاتھوں کو باہر نکال کے کہا زہرا ان ہاتھوں کو پہچانتی ہے؟ سید ان ہاتھوں کو پہچانتی ہے؟ شہزادی نے کہا کیا فضیلت ہے؟ امیر المومنین فرماتے یہ ہیں وہ ہاتھ جنہوں نے 40 دن آدم کی مٹی کو خمیر کیا تھا۔ کوئی تو بندہ ہوگا جو معرفت سنتا ہوگا، کہاں جا کے عرفان پڑھا جائے؟ خیبر خندق تو پڑھ نہیں رہا، عرفان پڑھ رہا ہوں، خالصتاً عرفان پڑھ رہا ہوں۔ یہ ہیں وہ ہاتھ جنہوں نے آدم کی خلقت کی تھی۔ اتنا کہنے کے بعد علی نے سیدہ کا چہرہ دیکھا، احمد بھائی اللہ اولاد کی زندگی کرے۔ سیدہ نے اپنی چادر کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالا، علی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پہ رکھا، اپنی آنکھوں پہ لگایا، آنکھوں پہ لگا کر کنیز قربان ہو جائے ان ہاتھوں کے جنہوں نے آدم کو خلق کیا تھا۔ یہ کہنے کے بعد شہزادی نے اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ پہ رکھ کے کہا اس ہاتھ کو پہچانتے ہیں؟ آدم تو اس نے بنایا تھا، حوا کو کس نے بنایا؟ ہائے 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 ہائے، آدم کو تو اس نے بنایا تھا۔ ماشاءاللہ، آدم اکیلا تو نہیں آیا، بسم اللہ سر، آدم اکیلا تو نہیں آیا، آدم کے ساتھ تو ایک خاتون بھی آئی تھی۔ آدم کا خالق تو ہے، حوا کی خالق کون ہے؟ یہ ہیں وہ آپ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو خلقت حوا میں کیا کہنے۔ واہ واہ واہ۔ سامعین محترم، آپ نے کلپ ملاحظہ فرمایا، آصف علوی صاحب فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا خالق مولا علی علیہ السلام ہے، اور جناب حوا کو خلق کیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ پہلے نمبر پہ تو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم کی مٹی کو خبیر کیا مولا علی علیہ السلام نے، اور مولا کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں کہ مولا نے فرمایا میں نے آدم کی مٹی کو خمیر کیا۔ خوب، پھر یہ آگے جا کے کہتے ہیں کہ آدم کا خالق ہے مولا علی علیہ السلام۔ ان دو باتوں میں تضاد ہے اس کی۔ پہلے کہتا ہے کہ آپ نے خود ملاحظہ فرمایا، پہلے کہتا ہے کہ خبیر کیا آدم کی مٹی کو، یعنی گوندا، پھر کہتا ہے کہ آدم کے خالق ہیں مولا علی علیہ السلام۔ پہلے نمبر پہ گوندنا، مٹی کو گوندنا اور خلق کرنا، یعنی اس کا پوتلا بنانا، اس کو ڈھانچہ بنانا، ڈھانچے بنانے کے بعد اس میں روح پھونکنا، یہ اس کے بعد یعنی جب روح پھونکی گئی تو پھر وہ آدم یعنی بولنے لگا، چلنے لگا، پھرنے لگا۔ تو جو روح پھونکنے والا، جو ڈھانچہ بنانے والا حقیقی ذات، وہ خالق ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ نہیں، جو مٹی خمیر اس نے حضرت علیہ السلام نے کی، تو آگے جا کے کہتا ہے خلق کی، جبکہ یہ دونوں تضاد ہیں۔ خمیر کرنا اور ہے، خلق کرنا اور ہے۔ خلق تو ہے جب تک خبیر کے بعد جب تک ڈھانچہ نہ بنایا جائے، ڈھانچے کے بعد جب تک اس میں روح نہ پھونکی جائے، اس وقت تک ہم اس کو مخلوق نہیں کہہ سکتے، اور
روح پھونکنے والے جب تک روح نہ پھونکے ہم اس کو خالق نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس چیز کا خالق یہ ہے۔ ہاں مولا علیہ السلام نے اگر فرمایا کہ میں نے روح پھونکی ہے، میں نے ڈھانچہ بنایا اور میں نے مٹی خمیر کی ہے، تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولا علیہ السلام خالق ہے۔ جبکہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ ایک طرف مولا نے فرمایا کہ میں نے مٹی خمیر کی ہے یعنی گوندا ہے، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے مولا علیہ السلام خالق ہے۔ اگر مٹی گونجنے والا خالق ہے، میں ایک روایت پیش کرتا ہوں اس کے عقیدے کی نفی میں، دیکھتے ہیں کہ یہ اگر مٹی گونجنے والے کو ہی خالق مانتا ہے تو پھر آپ کتاب اٹھائیں منہاج البراء فی شرح نہج البلاغہ، یہ کتاب لیں تو میں آپ کو دکھلاتا بھی ہوں اسکرین پہ کہ اس میں روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ جا مٹی لے آ زمین سے، اور جبرائیل مٹی لے آیا تو جبرائیل نے اپنے دست سے اس کو گوندا، جبرائیل نے مٹی کو گوندا۔ اگر گوندنے والا ہی خالق ہے تو پھر جبرائیل بھی خالق ہوا، تو پھر یہ جبرائیل کیسا خالق ہے جو اپنی مخلوق کو سجدہ کر رہا ہے؟ کیونکہ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا تو جبرائیل نے بھی سجدہ کیا۔ تو میرا سوال ہے آصف الوی صاحب، اگر مٹی گوندنے والا خالق ہے آپ کے بقول، تو پھر جبرائیل نے، دوسری روایت میں نے آپ کو دکھلا دی ہے، تو جبرائیل نے مٹی گوندی ہے۔ منہاج البراء میں لکھا ہوا ہے، شرح نہج البلاغہ کوئی عام کتاب بھی نہیں، ایت اللہ حبیب اللہ خوئی بہت جید مجتہد اور محقق عالم دین، انہوں نے لکھا ہے کہ جبرائیل نے مٹی کو گوندا ہے، اور انہوں نے خود سے بھی نہیں لکھا بلکہ معصوم کا فرمان نقل کیا۔ تو معصوم نے فرمایا جبرائیل نے مٹی کو گوندا۔ اگر آپ کے بقول جو آپ نے اصول بنایا کہ مٹی گوندنے والے کو ہی خالق کہا جاتا ہے، تو پھر جبرائیل ہو گیا خالق آدم کے، پھر کیسا جبرائیل خالق ہے جو خود جس کو اس نے خلق کیا یعنی مخلوق ہے، وہ اپنی مخلوق کو سجدہ کر رہا ہے؟ وہ کیسا خالق ہے جو اپنی مخلوق کو سجدہ کر رہا ہے؟ یہ میں نے آپ کو اینٹی بائیوٹک کیپسول دے دیا، اس کو آپ سوچتے رہنا، جواب جب آئے تو پھر بتانا۔ آگے سامعین چلتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ تو میں نے اس کے جو اس نے ایک اصول بنایا اسی اصول پہ میں نے بھی اس کو اسی اصول کے تحت جواب دیا۔ حقیقت کیا ہے یہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، شیطان کو مخاطب ہو کے خدا تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ آئے ابلیس تمہیں کس چیز نے منع کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تمہیں کس چیز نے منع کیا، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، کیونکہ جبرائیل نے نفی کی سجدے کی، اس نے سجدہ نہ کیا، تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہیں کس چیز نے منع فرمایا، جبکہ میں نے جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اور یہ بیچارہ جو ہے نا یہاں پہ اشتباہ کر گیا کہ ہاتھوں سے مراد بے یدیہ سے مراد اس نے ید اللہ لے لیا کہ مولا السلام ید اللہ ہیں، تو لہٰذا مولا السلام نے آدم کو خلق کیا۔ جبکہ تفسیر میں دیکھیں آپ کہ معصوم اس سے کیا مراد لیں، ہاتھ سے مراد معصوم کیا لے رہے۔ معنی الاخبار ایک کتاب ہے، شیخ صدوق بہت بڑا نام ہے شیعہ علماء میں، تو ان کی معنی الاخبار میں روایت ہے کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ید سے کیا مراد ہے، بے یدیہ سے کیا مراد ہے، بھئی دونوں ہاتھوں سے خلق کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا اس سے مراد ہے اللہ نے اپنی قدرت اور طاقت کے ساتھ اس کو خلق کیا، آدم علیہ السلام کو، قوت اور طاقت اور قدرت، یہ مراد ہے۔ ایک دوسری کتاب آپ تفسیر برہان اب صورت بقرہ کی آیت نمبر 34 کے ذیل میں جائیں تو وہاں بھی ایک روایت ہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ ان سے ایک یہودی نے سوال کیا، تو اس میں ہے کہ مولا نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی دست قدرت کے ساتھ آدم کی مٹی کو خمیر کیا۔ دو روایتیں ہو گئی۔ تیسرا ہمارے پاس نہج البلاغہ معتبر کتاب ہے شیعہ کی، نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ آپ دیکھیں، پہلے خطبے میں نہج البلاغہ کے پہلے ہی خطبے میں مولا نے توحید بیان کرنے کے بعد، زمین و آسمان کی خلقت کے بعد آدم علیہ السلام کی خلقت کا تذکرہ کیا اس میں، تو وہاں بھی مولا نے یہی فرمایا کہ اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ آدم کو بنایا، اپنی قدرت کے ساتھ آدم کو خلق کیا۔
وہاں پہ بھی یہی ہے۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 1 آپ نوٹ فرمائیں، یہاں بھی قدرت مراد ہے۔ خوب، تو شرح نہج البلاغہ میں بھی جو روایت پہلے میں نے بتائی ہے وہ روایت بھی ہے، اور اس کے خلاف روایات بھی ہیں۔ تو اس میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ آدم علیہ السلام کو خلق کیا، اپنی قدرت کے ساتھ، یعنی بے یدیہ سے مراد قدرت ہے خدا کی، اس کی قوت، اس کی طاقت ہے۔ تو وہاں پہ بھی انہوں نے یہ روایت بھی کوٹ کیا۔ تو اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ ہم اکثر بولتے ہیں، مثلا بے یدیہ اگر آپ ظاہری ہاتھ لیں تو ایک اگر کسی کو بھی اگر آپ پڑھے لکھے کے سامنے لیں گے تو آپ پھنس جائیں گے کہ اللہ کا اگر ظاہری ہاتھ لیا جائے تو پھر اللہ کا جسم بھی ہوگا، جسم ہے تو پھر یعنی اللہ ہاتھوں اور جسم کا محتاج ہے، تو اللہ وہ تو اللہ ہی ہم نہیں مانتے جو ہاتھوں اور جسم والا ہو، اور جو جسم والا ہو، جو جس کے ہاتھ ہوں، پاؤں ہوں، جس کی آنکھیں ہوں، ہمارے نزدیک شیعہ کے نزدیک وہ اللہ نہیں ہے۔ یہ متشابہ کلام ہے، تو ان کی وضاحت خود معصوم نے فرمائی ہے کہ یہاں سے بے یدیہ سے مراد کیا ہے، یہاں قدرت اور طاقت ہے۔ ایک بات، ہاں اگر کوئی غالی کہہ دے کہ آل محمد قدرت اللہ ہے، یہ بھی وہ شبہ دیتے ہیں، بے شک قدرت اللہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، مگر قدرت اللہ یہاں یہ ظاہری معنی اس سے مراد نہیں لیا جا رہا، یہاں قدرت اللہ سے مراد اور ہے۔ یہاں اگر قدرت اللہ ظاہری ہے تو وہ بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر قدرت اللہ ہے تو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا حضرت محمد مصطفیٰ کو، اور اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کو۔ تو کس اللہ نے خلق کیا سب سے پہلے ان کو، 14 معصومین علیہ السلام کو خلق کیا، تو کس سے کیا؟ اپنی قدرت سے کیا۔ اگر یہ قدرت اللہ ہے تو پھر ان کو کس سے خلق کیا؟ جس قدرت کے تحت آل محمد کو اللہ نے خلق کیا، جس قدرت و طاقت کے تحت، اسی قدرت اور طاقت کے تحت حضرت آدم کو خلق کیا، اور باقی انبیاء کو، اور باقی انسانوں کو، اور سب چیزوں کو اسی قدرت و طاقت کے تحت۔ ایک بات۔ دوسرا یہ دیکھیں کہ ہم اکثر اس طرح کے لفظ بولتے ہیں، ہم بھی اب ہمارے معاشرے میں بھی بولے جاتے ہیں کہ بندہ پوچھے کہ فلاں ملک کس کے ہاتھ میں، تو کہتے ہیں فلاں ملک تو فلاں کے ہاتھ میں ہے، جبکہ پورا ملک نہیں ہوتا، یعنی اس کی قدرت میں ہے۔ فلاں بندے کا فلاں تک تو ہاتھ نہیں پہنچ سکتا کیونکہ اس کی یعنی قدرت نہیں پہنچ سکتی، یہ کم ہے۔ یا بندے کہتے ہیں کہ فلاں کی ہاتھ تو فلاں آدمی تک پہنچ سکتا ہے، اس سے بات کریں، یعنی اس کی طاقت اتنی ہے کہ اس بندے تک اس کی پہنچ ہے۔ یہاں یہ مراد اکثر ہم بھی ایک دوسرے میں استعمال کرتے ہیں، یہاں ظاہری میں ہاتھ مراد نہیں ہوتا۔ ایک بات۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ قرآن میں یہاں یہ اللہ نے فرمایا کہ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو اس کے بعد شیطان نے کیا بولا، اب دیکھتے ہیں۔ شیطان نے بولا قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تم نے مجھے نار سے خلق کیا، وخلقتہ من طین، اور تم نے اس کو مٹی سے خلق کیا۔ شیطان بھی کہہ رہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں؟ کیونکہ تم نے مجھے نار سے خلق کیا یعنی آگ سے، اور آدم کو کس سے خلق کیا؟ طین سے یعنی گیلی مٹی سے خلق کیا۔ تو آصف علوی صاحب اب نتیجہ نکلا کہ شیطان بھی تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، شیطان بھی تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ میرا خالق اور آدم کا خالق اللہ کی ذات ہے، وہ بھی اقرار کر رہا ہے، بے شک اللہ کے حکم کی کو نہیں مان رہا، سجدہ نہیں کر رہا، مگر یہ اقرار کر رہا ہے، قرآن میں ہے باقاعدہ، یہ اقرار کر رہا ہے کہ تم میرے خالق ہو اور آدم کے بھی تم خالق ہو۔ تو اب یہ جملہ فٹ آ سکتا ہے یہاں پہ کہ غالی عقل سے خالی، عقل ہوگا تو کچھ سوچیں گے، عقل ہوگا تو کتاب پڑھیں گے، عقل ہوگا تو قرآن پڑھیں گے، تب جا کے ہم بیان کریں گے۔ جب عقل ہی نہیں ہے تو منبر پہ آ جانا ہے اور جو آئے منہ میں بولتے جانا ہے، بولتے جانا ہے، بولتے جانا ہے۔ تو میرے محترم پہلے پڑھیں، پہلے سوچیں، کم سے کم قرآن کو پڑھ لیتے تو پھر بھی آپ اس طرح کا جملہ نہ کہتے۔ روایات ہر قسم کی مل جاتی ہیں، ہر قسم کی روایات مل جاتی ہیں۔ جو روایت آپ نے پڑھی وہ کوکب الدری میں ہے یا وہ صوفیوں کے منابع سے شیعہ میں کچھ داخل ہوئی ہے،
تو روایات ہر قسم کی مل جاتی ہیں. روایت میں نے آپ کو دکھلا دی ہے. 3 روایتیں ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت سے خلق کیا، اپنی دست قدرت سے خلق کیا، اپنی قوت سے. ایک روایت ہے کہ نہیں جبرائیل نے مٹی کو گوندا، ایک روایت ہے کہ مولا علیہ السلام نے گوندا. یعنی روایات ہر قسم کی مل جاتی ہیں. تو غور و فکر کرنا ہوتا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. روایت کو قرآن کے ساتھ ملانا ہوتا ہے. قرآن مرکز ہے. تو میرے محترم پہلے کچھ پڑھیں، پھر قوم تو تبلیغ کریں، قوم کی اصلاح کریں، قوم کے پاس آئیں اور ان کو فضائل سنانے کی کوشش کریں. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ پڑھتے تو ہیں نہیں، سنی سنائی ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی. تو یہ رٹا لگا کے انہوں نے نہیں دیکھنا ہوتا کہ اوپر اللہ نے کیا فرمایا، نیچے کیا فرمایا، بیچ میں کچھ ٹکڑے لے لیا اور شور کرنا شروع کر دیا. جبکہ اگر آپ غور اسی پہ کر لیں تو سب سے پہلے اللہ نے کیا بولا؟ اللہ نے بولا کہ میں ایک بشر بنانے لگا ہوں، اور جب وہ اس کو میں درست کر دوں، اس میں روح پھونکوں تو تم سجدہ کرنا. ساری طرف اللہ اپنی طرح منسوب کر رہا ہے سارے کام. اور تم کہتے ہیں مولا اسلام نے آدم کو خلق کیا اور حوا کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے خلق کیا. خوف خدا کریں. ناجو بلاغہ کا پہلا خطبہ ہی پڑھ لیتے تو ایسا کام آپ ہرگز نہ کرتے. مومنین سے گزارش کروں گا ہوشیار باش، ہوشیار باش. ان لوگوں کو پہچانو، یہ غالی عقل سے خالی ہوتے ہیں. خود بچو، اپنے بچوں کو بچاؤ. یہ منبر حسینی کسی غالی کا نہیں ہے، یہاں شیعہ پڑھنے چاہیے، اور شیعہ سے ہم فضائل مذاہب سنیں گے، جولا سے نہیں. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. والسلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.